بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ ہوا جو ہم روز لیتے ہیں، یا یہ پانی جو ہم بے پناہ ضائع کرتے ہیں، یا یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں، سب اللہ کی امانت ہے، لیکن آج انسان نے ان امانتوں کو تباہ کر دیا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ زمین اور سمندر دونوں میں فساد پھیل گیا ہے اس کے سبب سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کما لیا۔ یہ فساد صرف زنگوں کا نہیں ہے، یہ پولوشن، ویسٹ اور ظلم بھی ہے۔ ہم نے زمین کا بیلنس بگاڑ دیا اور پھر حیران ہوتے ہیں کہ کلائمیٹ چینج کیوں ہو رہا ہے۔ اسلام نے نیچر کے ہر حصے کو امانت کہا ہے۔ ہر پیڑ، ہر پتی، ہر جانور سب اللہ کی مخلوقوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جسم جس میں جان ہے اس کے ساتھ نیک سلوک کرنے پر اجر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت صرف اس لیے جہنم میں گئی کہ اس نے ایک بلی کو بھوک سے مار دیا۔ سوچو، اگر ایک چھوٹی سی بلی کے ساتھ ظلم پر اللہ پاک اتنا غصہ ہوتا ہے تو زمین، پانی، پیڑ اور ہوا کے ساتھ ظلم پر کیا ہوگا۔ انسان کو اللہ نے خلیفہ فی الارض یعنی کہ ارتھ کا کریٹر بنایا، نہ کہ ڈسٹرائر، لیکن ہم اپنے رول کو یہ بھول گئے۔ آج ہم سب کنزیومر سوسائٹی میں جی رہے ہیں۔ ہم صرف لیتے ہیں، دیتے کچھ نہیں۔ ہر چیز تھرو اوے کلچر بن گئی، کپڑے، فوڈ، پلاسٹک، بوٹلز، حتیٰ کہ ریلیشن شپ بھی۔ لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وارن کیا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ جو لوگ ضائع کرتے ہیں وہ شیاطین کے بھائی ہیں۔ سوچو ذرا، ہم ویسٹ کر رہے ہیں پانی، بجلی، کھانا، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم شیاطین کے بھائی بن گئے ہو۔ کتنی سخت وارننگ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھ کے وضو میں پانی وہ ضائع کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا اسراف ہے۔ صحابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، چاہے تم ندی کے کنارے پر ہو تب بھی اسراف ہے۔ سبحان اللہ، ندی کے کنارے پر بھی پانی ضائع کرنا منع ہے، اور ہم گھر میں لیٹرز اور لیٹرز پانی بہا دیتے ہیں بنا سوچے سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لائف سٹائل سمپلسٹی اور سسٹینیبلٹی کا پرفیکٹ ماڈل تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کم کھاتے، کم پیتے، کم استعمال کرتے، لیکن ہر چیز میں برکت ہوتی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیشہ ریسائیکل اور ری یوز کرنے کا تعلیم دی۔ ایک ہی پیئر آف سینڈلز کو ریپیئر کروا کر پھر سے پہنا، ایک ہی کپڑا پر بار بار دھل کر پھر سے پہنا، اور جب کوئی چیز ٹوٹ جاتی تو اس کو جوڑنے کا حکم دیا، پھینکنے کا نہیں۔ سوچیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سارے جہاں کے سردار ہیں، انہوں نے ایسی زندگی بسر کی، اور آج ہم لوگ ایک دم لگژری لائف جینا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیڑ لگانے کی اہمیت بتائی۔ اگر قیامت قائم ہونے والی ہو اور تمہارے ہاتھ میں ایک پودا ہو تو اسے لگا دو۔ سوچو، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دنیا ختم ہونے والی ہو تب بھی پیڑ لگاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام نے نیچر صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کا اجر کا بھی ذریعہ ہے۔ آج ہم اپنی دنیا کو ایسے جلا رہے ہیں جیسے کوئی اور دنیا ملی ہے۔ پلاسٹکس کے سمندر، پولوٹیڈ ایئر، ایکسٹنکٹ اینیملز، یہ سب ہماری سیلف میڈ عذاب ہے۔ اور جب فلڈ، ڈراٹ یا پھر ہیٹ ویو آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ سب فساد فی الارض کا نتیجہ ہے۔ اللہ وارن کر رہا ہے کہ اگر تم نے اس زمین کا خیال نہیں رکھا تو زمین تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی خبر بیان کرے گی۔ مسلمانوں کو تو سب سے پہلے دنیا کا ایکو وارئر بننا چاہیے تھا، کیونکہ ہم تو اس دین کے فالوور ہیں جو ایک پیڑ لگانے پر اجر دیتا ہے، جو ایک جانور کو کھلانے پر اجر دیتا ہے، اور جو قطرہ قطرہ پانی ضائع کرنے پر منع کرتا ہے۔ اب وقت ہے اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے اسکول کو، اپنی مساجدوں کو
شروع کرنے کا، پلاسٹک کم کرنے کا، پانی کا بچاؤ کرنے کا، فوڈ ضائع نہیں کرنے کا، اور سب سے ضروری اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایکو فرینڈلی ماڈل کے قریب لائیں، کیونکہ اگر زمین کو بچایا تو اصل میں ہم اپنی آخرت کو بچا رہے ہیں۔